معجزات اگر مولا کائنات کے سنائے جائیں، مولانا شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ہمارے سخت مزاج علماء میں شمار ہوتے ہیں. ہر حدیث کو وہ اس کی سند پر اتنی سختی کرتے ہیں، راویوں پر اتنی پرکھ کرتے ہیں، راویوں کی اتنی جانچ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی راوی کے اندر کمزوری نکال کر کہتے ہیں میں یہ روایت میں نہیں لوں گا. اس کے اندر 6 راوی آئے، ان میں 5 ٹھیک ہیں، ایک کمزور ہے، ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا، وہ ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا تھا، یہ حدیث میں نہیں لوں گا اس سے. اتنے سخت مزاج ہیں. اگر شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ مولا کے معجزات کو نقل کریں تو حدیث فہمی کا ذوق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے کی فضیلت کتنی ہے. حبابہ والبیہ ایک خاتون جو ضعیف العمر ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کئی دن سے پریشان تھی کہ نبی مکرم کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد جو ماحول ہوا ہے، میں کیسے طے کروں کہ کون میرا امام ہے. تو کہتی ہے کہ اس خیال نے مجھے آمادہ کیا کہ میں مسجد کی طرف آ گئی، اور مسجد کے دروازے پر میں بیٹھ گئی اور دیکھ رہی تھی دور سے اندر جائے بغیر کہ سامنے علی بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اچانک لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے میری جانب دیکھا اور کہا حبابہ تم جو سوال لے کر آئی ہو اس کا جواب میرے پاس ہے. شیخ صدوق نے لکھا ہے اس روایت کو، اے حبابہ جو سوال تم لے کر آئی ہو اس کا جواب میرے پاس ہے. کہا میں نے سلام کیا اور میں نے کہا مولا میرے سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو جواب ارشاد فرمائیں. تو حضرت نے فوراً فرمایا باہر سے روڈ رستے سے باہر سے کوئی پتھر اٹھا کے لاؤ. کہتی ہے کہ میں گئی اور میں نے ایک پتھر دیکھا، پتھر مجھے مل گیا، میں پتھر اٹھا کے لے آئی. فرمایا آؤ. جیسے ہی میں حضرت کے قریب گئی تو حضرت نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس پتھر پہ رکھی، اس پہ نشان آ گیا. پتھر پہ انگوٹھی کو لگایا تو اس پہ مہر چھپ گئی. فرمایا جو بھی اس پتھر پر مہر لگا دے وہی تمہارا امام ہے. حبابہ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. حبابہ کہتی ہیں کہ یہ پتھر میں نے سنبھال کے رکھا یہاں تک کہ میں نے اسی جگہ حسن مجتبیٰ کو بیٹھے دیکھا. علی کی شہادت ہو چکی، علی جا چکے، حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں. کئی دن سے سوچ رہی تھی کہ آج جاؤں یا کل جاؤں، ہمت کی اور جب میں گئی تو میں نے دیکھا حسن مجتبیٰ بیٹھے ہیں. انہوں نے دور سے مجھے دیکھ کر کہا وہ ہمارے بابا والا پتھر لے کر آؤ. میں نے وہ پتھر ان کے قریب رکھا، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کے اوپر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی. کہتی ہے کہ وہ پتھر میں اٹھا کے لے گئی. میں نے کچھ مدت کے بعد حسین کو دیکھا تو میں حسین ابن علی سے ملنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ پیغام آیا کہ حسین نے بلایا ہے. اور میں جب حسین ابن علی کی خدمت میں گئی تو انہوں نے کہا وہ پتھر لائیے جس پہ میرے بابا اور میرے بھائی کی مہر ہے. اور پھر حسین نے بھی اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی. پتھر پر مہر کی بات کر رہا ہوں، پتھر پہ مہر کی بات کر رہا ہوں. حبابہ کہتی ہیں پھر میں امام سجاد کی خدمت میں گئی اور اس وقت میری 120 سال عمر ہو گئی تھی. میں نے امام سجاد سے جا کے کہا کہ مولا، حضرت نے فرمایا لاؤ وہ پتھر. حضرت نے بھی مہر لگا دی. حضرت نے مہر لگائی اور میں نے ان سے کہا مولا میں اتنی عمر کی ہو گئی ہوں، میرے ہاتھ پیروں میں راشا آ گیا ہے، مجھ سے تو اب چلا پھرا نہیں جاتا. جیسے ہی میں نے یہ کہا تو حضرت نے اپنی انگلی کے اشارے سے سبابتا الیہ، وہ جملہ یہ ہے، انہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ میری طرف کیا، میری جوانی پلٹ آئی. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب بابا کہتی ہے 120 سال کی میری عمر تھی، میں بڑھاپے کی شکایت کر رہی تھی تو حضرت نے اپنی انگشت سبابہ سے، انگشت شہادت، انگشت سبابہ سے اشارہ کیا، میری جوانی پلٹ آئی. ارے بھائی زلیخا کی جوانی پلٹتے دیکھنے والوں، کوئی اور بھی تو اللہ کے ہاں یوسف ہے، اور یوسف بھی ہو تو امام سجاد جیسا. اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی عین جوانی جیسی کیفیت میں آ گئی اور میں امام رضا تک زندہ رہی. وہ امام رضا تک زندہ رہی ہے. حبابہ والبیہ کا مشہور واقعہ ہے. اور کہتی ہے ہر امام کے پاس میں جاتی رہی اور ہر امام اس پہ مہر لگاتے رہے. اور جب میں امام رضا کی خدمت میں گئی تو پھر میری عمر بڑی طویل ہو چکی تھی. تو امام نے مجھے دیکھ کر فرمایا
کیا میں اپنے جد زین العابدین کی طرح تمہیں جوان کروں؟ تو میں نے کہا مولا میں اس دنیا سے بہت کچھ دیکھ چکی، اب اس دنیا میں مجھے رہنے کا دل نہیں کرتا، اب میں ہی نہیں چاہتی کہ یہاں رہوں، اب میں نہیں چاہتی، میں نے بہت حالات دیکھ لیے اس دنیا کے، بدلتے ہوئے رنگ دیکھ لیے، اب میرا دل نہیں کر رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں مہر لگا رہا ہوں کہ تمہیں ثابت ہو کہ میں امام ہوں، مگر میرے بعد والے اماموں کی مہر تمہارے پاس کیسے آئے گی؟ فرمایا میں تمہیں ایک دعا دیتا ہوں، اللہ میری اس دعا کے تصدق تمہیں وہ مقام دے گا کہ جب ہمارا 12واں ظہور کرے گا تو تم اس کے پاس رجعت کے ذریعے سے اٹھائی جاؤ گی اور ہمارے 12ویں سے بھی اس کی امامت کی مہر لوگی۔ عزیزو یہ کوئی کم بات ہے؟ تصرف رکھنے والی ہستیاں